السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر خوب کرم فرمائیں اور ان ایام حج میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی اللہ تعالی مغفرت فرمائیں۔ آج حج کا رکن اعظم ہے، اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو خوب رزق عطا فرمائیں اور بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، عزت و آبرو کی زندگی عطا فرمائیں، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں۔ عزیزان محترم، جاننا چاہیے کہ اللہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے والے اور قربانی ادا کرنے والے بن جائیں۔ اسلام کی ابتدا سے انتہا تک اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ اسلام قدم قدم پر آپ کو آگاہی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آپ کو قدم قدم پہ متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے یہ جو مخلوق ہے، یہ جو بندہ ہے، خدا کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ زمین پر صرف عام مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کا معاملہ کچھ الگ ہے، اس کی شان کچھ الگ ہے، اس کی عظمت کچھ الگ ہے۔ فرشتہ صفت انسان نہ کہو مجھے، کیونکہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجہ انسان کا ہے، مگر یہ اعلیٰ درجہ ایسے ہی نہیں ملا کہ آپ نے بہت لمبی عبادتیں کی ہو، آپ نے بہت قربانیاں دی ہو تب آپ کو یہ مقام ملا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو رتبہ ملا، آپ کو یہ جو شان ملی، آپ کو جو ایمان ملا، آپ کو جو صحت ملی، آپ کو جو تندرستی ملی، آپ کو جو اولاد ملی، بیوی ملے، بچے ملے، خاندان ملا، قبیلہ ملا، عزت ملی، عقل ملی، سمجھداری ملی، کیا کیا ملی، الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ کیا کیا ملا اگر یہ بولتے ہوئے رہیں ہم تو الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ سیدھی سادی بات یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کیا کیا آپ کو دیا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہ نے تم پر اپنی تمام نعمتیں جو ظاہری اور باطنی ہیں، کیا کیا ملا۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں جو آسمان، اللہ نے تمام نعمتیں، جو کھلی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں، اللہ نے سب آپ پر تمام کر دی۔ تمام نعمتیں تم کو عطا کر دی گئی، مگر بندہ ہے کہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔
اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ صرف اور صرف ایک طرفہ طور پہ خدا کا عطیہ ہے، خدا کی عطا ہے، ہماری کوئی خاص خوبی اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، فرمان عالی شان ہے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں قربانی ادا کرنے والا بنائے۔ ہر قربانی کرنے والے سے میری درد مندانہ اپیل ہے کہ تم پہلے قربانی کے عنوان کو سمجھو۔ حضرت ابراہیم کی تاریخ کو پڑھو۔ صرف مال مل گیا، بازار سے آپ ایک جانور لا کے قربانی کر دے تو اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی در حقیقت کچھ اور ہے۔ جانور کا ذبح کرنا صرف ایک رسم ہے، حقیقت میں عنوان قربانی کچھ اور ہے۔ ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ پڑھیں آخر کیا ہے قربانی، سمجھیں آخر کیا ہے قربانی۔ جس دن ہم یہ بات کو سمجھ جائیں کہ قربانی کیا ہے تو حقیقت بات بتا رہا ہوں میں آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا، آپ کی صبح و شام بدل جائیں گی، آپ کی زندگی کا نہج بدل جائے گا، آپ کے شب و روز بدل جائیں گے، آپ کی عبادتیں کرنے کا ڈھنگ بدل جائے گا، آپ کا جینے کا انداز بدل جائے گا جس دن آپ سمجھیں کہ قربانی کیا ہے۔ اللہ کریم ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں قربانی کو سمجھنے والے بن جائیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے تمام اعمال کو ایک جگہ رکھ کر کہا، تمام نیکیوں کو ایک طرف رکھ کر کہا کہ جب تک تو اپنی پیاری چیز قربان نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں تیری ایک نیکی بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ جتنے حضرات قربانی کر رہے ہیں آپ بتائیے، صحیح بتائیے، کیا ان کو معلوم ہے کہ ابراہیم نامہ کیا ہے، اسماعیل نامہ کیا ہے؟ وہ کیا جانتے ہیں قربانی کی حقیقت؟ وہ کیا سمجھے ہیں قربانی؟ قربانی جناب منزل کا نام ہے، ابتدا کا نام نہیں۔ قربانی منزل کا نام ہے، مقام کا نام ہے، رتبے کا نام ہے، شان کا نام ہے۔ اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ انسان کے لیے سب سے پیاری چیز اولاد ہوتی ہے، ایک باپ کے لیے سب سے پیاری چیز اولاد ہوتی ہے۔ ایک اچھے انسان کے لیے اس کے لیے پیاری چیز ایک قبیلہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے۔ ایک باوقار انسان کے لیے عزت سب کچھ ہوتی ہے۔ ہر انسان دنیا میں ایک اپنا مرتبہ اور مقام چاہتا ہے، مگر حضرت ابراہیم کی اگر آپ زندگی کو دیکھ لیں تو خاندان سے آپ نے ٹکر لیا، خاندان کو چھوڑ دیا۔ شان و شوکت کو، عظمت، دولت سب کچھ تھی، ماں باپ کو سب کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک عمر کے حصے میں جب اولاد ملی تو اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر جب اولاد، کیسی اولاد؟ ہمارے ہاتھوں سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، قربان کیا ہوں گے؟ قربانی دینا آسان ہے، قربان ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ قربانی پیسوں سے ہوتی ہے اور قربان خود کو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے کمروں میں دم نہیں ہے، دماغوں میں ایمان کی قوت نہیں ہے، دل میں ایمان کی میٹھاس نہیں ہے، وہ کیا خاک مسجد کو آباد کریں گے؟
نوجوانوں سمجھو، جب تک تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کرو گے، یہ تمہاری نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ جانور کی قربانی قبول ہونے والی بالکل نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو پہلے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، پھر جانور کی قربانی پیش کرنا اللہ قبول فرمائے گا، بلکہ ہر عمل تمہارا قبول فرمائے گا۔ باپ نے کہا بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے نے مسکرا کے کہا بابا جان آپ خدا کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بیٹے کو لائے۔ تکرار کر رہا ہوں، میں گزشتہ بھی یہ تعلیم دیا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، بیٹے کو لے کے چلے، ذبح کرنے کے لیے لٹائے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل جاؤ ابراہیم کی قربانی پیش کرو، جنت سے ایک دمبا لے کے جاؤ، بکرا لے کے جاؤ۔ لے کے آئے، پیش کر دی۔ اس سے پہلے کہ حضرت اسماعیل، دیکھیے حضرت اسماعیل کو کاٹنے چلے تھے، بیٹے کو کاٹنے کے لیے چلے تھے، بکرے کو کاٹنے کے لیے نہیں، اولاد کو قربان کرنے کے لیے چلے تھے، بکرے کو نہ، جانور کی قربانی اللہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم بکرا نہیں کاٹے، حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے بتا دیا رب قدیر تیری راہ میں میری اولاد کو قربان کر دوں گا، عملی جامہ، یعنی حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے، بلکہ کاٹ ہی دیے، مگر خدا نے ہٹا کے بکرا وہاں پہ رکھوا دیا۔ واہ، بیٹے کی قربانی اصل تھی، بکرا جو آیا وہ ادھر سے فدیہ آ گیا، اور اللہ نے کیا کہا، یہ ذبح عظیم ہے، بولا کٹا کیا، بکرا، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ بڑی قربانی ہے، یہ بڑا ذبیحہ ہے۔ بولے مالک بکرا کٹا یہ کیسے بڑا، بکرا کٹا یہ کیسے بڑا؟ بولے نہیں، بکرا تو ہم کاٹے ہیں، ابراہیم تو اپنی اولاد کو کاٹ چکے ہیں، اپنی اولاد کو کاٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب صحیح قربانی یہ ہے کہ تم اپنے اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اولاد کو دیندار نہیں بناؤ گے اور قربانی کا نام لو گے، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اولاد کو پورا ماڈرن سائنس کے حساب سے ماڈرن لائف اس کی بنا رہے ہو، پیسے چھاپنے کی مشین اپنی اولاد کو بنا دیے، دنیا دار بنا دیے، اتنا خبیث ہو چکا ہے کہ ہاتھ سے وہ خیرات نہیں کر سکتا، ایسی نجاست سے بھری ہوئی اولاد ہے۔ پھر ہم کیا منہ خدا کی بارگاہ میں بتائیں کہ مالک و مولا تیری راہ میں ہم اپنے اولاد کو قربانی ہیں، کیا منہ بتائیں؟ تیار کریں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا قربانی اصل یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے۔ جب اللہ قربانی کو پسند فرماتا ہے تو ادھر سے بکرا آتا ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، کیا پتا کل یہ دن ملے یا نہ ملے۔ بناؤ اپنے اولاد کو دیندار بناؤ، اپنے اولاد کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، قرآن والے بناؤ، حدیث والے بناؤ، ان کو علم والے بناؤ، نماز والے بناؤ، خیر خیرات کرنے والے بناؤ۔ آپ جانتے ہیں اسلام نے کیا تعلیم دی؟ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ آپ کو اگر کچھ خیرات کرنا ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کراؤ۔ کس کے ہاتھوں سے کرنا ہے خیرات؟ آپ کا پیسہ ہے لیکن بچہ چھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ سے کرانا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کرے تو بلائیں چلے جاتے ہیں، نہیں، ایسا ذہن نہیں رکھنا۔ ہمارے لوگ یہ ذہن رکھ کے دیتے ہیں، بولے بچے کے ہاتھ سے دیں گے تو بچے کی بیماریاں چلے جائیں گے، پریشانی چلے جائیں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اسلام نے تربیت یا شکشا، یہ جینے کا انداز بتا دیا کہ تم پیسے خیرات اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کراؤ تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ مجھے لٹانا ہے، مجھے لٹانا ہے۔ کیل کے بڑی مشکل سے 1 لاکھ کا جانور کاٹنے کے لیے تیار ہوتا، کبھی 1 لاکھ روپے بھائی کو
قرضہ دینے کے لیے یا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا کریں ایسی قربانی کو لے کے؟ تیرا بھائی پریشان ہے، بے روزگار ہے، کیا تو نے اپنی دولت کی قربانی دی؟ کیا تو نے اپنے بھائی کو مدد کی؟ کیا تو نے نہیں سنا جو اپنے بے روزگار بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے؟ دیکھا آپ نے کوئی بھائی کسی کو دیا؟ آپ کا بھائی آپ کو دیا ہے؟ یہ سماج میں انتہائی بری دور کی باتیں چل رہے ہیں، انتہائی خرابی چل رہی ہے. ہمارا سب کچھ ہمارا پیسہ ہو گیا ہے، ہمارا سب کچھ ہمارے لیے اپنی اولاد ہو چکی ہے، بیوی بچے ہو چکے ہیں. حقیقت میں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، لفظی رابطہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حقیقی اگر رابطہ ہوتا اسلام سے تو ہمارا جینے کا انداز کچھ الگ ہوتا. قربانی در حقیقت جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. قربانی تو آپ کو دینی ہے مگر ساتھ میں خود بھی اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو قربان نہیں کرو گے کیسے خوش رہو گے، کیسے اطمینان سے رہو گے؟ پوچھ لو بڑے لوگوں سے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے، بڑے لوگوں سے پوچھ لو ان کے بچپن میں دواخانے نہیں تھے. کیوں؟ بولے تو بیماریاں بھی نہیں تھے. کس لیے؟ بولے تو مال پہ اتنا دل نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال کے لیے مر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ رسول کا ہے. تو مال کے لیے جی رہا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ رسول کا ہے. تو مال پر اتنا جمع ہوا ہے، کسی کو اپنے مال کی طرف دیکھنے کے لیے نہیں دیتا اور کہتا ہے مسلمان ہے. تو غارت کرے سے مسلمانی پر. دھوکے باز ہیں. جب تک تم اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تمہاری کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں. اللہ رب قدیر نے کہا کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ زبان پر ہمارا نام لیتا ہے اور دلوں میں اس کے کیا ہے دیکھ لو. جناب یہ قربانی کا اعلان ہے. قربانی کا اعلان یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کر لو، لٹاؤ خدا کے بندوں پر، پھر دیکھ لینا تمہاری قربانی. آتا ہے کہ قربانی کا جانور، روایتوں میں احادیث میں آتا ہے قربانی کا جانور جس جگہ کٹتا ہے وہاں پر جب خون کے خطرے گرتے ہیں، پہلے خون کے خطرے، بسم اللہ اللہ اکبر چلی، خون کے خطرے گرے، اللہ کریم نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا کیا؟ وہ گھر 1 سال کے لیے بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. قربانی کرنے کا فائز یہ ہے، قربانی کرنے کی فضیلت ہے. ایسا ذبح ہوا، خون کے خطرے گرے، آپ کی بلا چلے گئی. مجھے بتائیے کتنے ایسے قربانی کرنے والے جو 1 سال تک ان کا گھر بلائوں سے محفوظ ہے؟ ایک قربانی کرنے والے کا گھر بتائیے جو اس سال یا گزشتہ کر چکا اس کا گھر بلاؤں سے محفوظ ہے. تو پتا چلا صرف جانور کاٹنے کا نام قربانی نہیں ہے. یہ بات کو ذہن میں رکھیے آپ، کیونکہ صحیح مومن بن کر جب آپ قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو خدا تمہارا وہ معاملہ فرما دے گا کہ 1 سال تک تمہارے گھر میں کوئی بلا، مصیبت، پریشانی، بے روزگاری یہ سب آتی نہیں ہے. یعنی دواخانے ویران ہو جاتے ہیں اور آپ خوشحال ہو جاتے ہیں، اطمینان کی نیند ہوتی ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، کوئی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بہترین زندگی گزرتی ہے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم قربانی کرنے کے بعد بھی پریشان ہیں کیونکہ ہم صرف جانور کاٹے ہیں، قربانی اصل میں پیش نہیں کیے، اپنی قربانی پیش نہیں کی، قربان نہیں ہوئے. کہتے ہیں، روایت میں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور صاحب قربانی کو جو قربانی دیے ہیں اپنے پشت پر بٹھا کر جنت میں لے کے جائے گا. قربانی کا جانور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے یہ سب پکی احادیث ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے عمل جو بھی ہوں اللہ ہم کو معاف فرمائے اور ایسا وقت ہم کو لائے کہ ہم جب قربانی کا جانور خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تو اللہ اسے قبول کرے اور وہ ہمارے پل صراط پر ذریعہ بن جائے جنت میں لے کے جانے کا. ذرا آپ غور کریے، جو جانور قربان ہو جائے اس کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ اس کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے قربانی کا جانور. اور کیا کرتا ہے؟ جنت میں لے کے جاتا ہے. آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کتنے بھی موٹے تازے تگڑے ہو گئے ہوں گے، آپ کتنے بھی کیا بھی ہوں گے، جنت میں آپ کو جانور، قربانی کا جانور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، جنت تک چھوڑے گا آپ کو. آپ ذرا غور فرمائیے، اگر جانور قربان ہو جائے تو جانور کا یہ مقام ہو جائے
جانور اگر قربان ہو جائے تو جانور کا یہ مقام ہو جائے کہ آپ کو جنت میں لے کے جائے. جو قربانی کرا اس کو ہی لے کے جائے گا. جو قربانی دیا, جو قربانی پیش کیا, اس کو جانور کیا کرے گا؟ بولو بیٹے. جنت میں لے کے جائے گا. جنت میں لے کے جائے گا ایک جنے کو, دوسرا نہیں, اس میں دوسرے کا دخل نہیں ہے. قربانی کے جانور کی یہ شان ہے, وہ ایک کو لے کے جائے گا جنت میں. جو قربانی دیا اس کو بٹھا کے لے کے جائے گا. جانور ہے وہ, جانور ہے وہ, جنت میں لے کے جائے گا. جو قربانی دیا ہے اس کو جنت میں لے, ایک ہی, دوسرا اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. جانور اگر قربان ہو جائے تو اس کی یہ شان, یہ عظمت ہے. جناب جب آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں خدا کے دین کے خاطر قربان جاتے ہیں تو اللہ رب قدیر فرماتا ہے, اے بندہ مومن, تو اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے کے چلے جا. کتنے؟ یہ پورے ایسے بدعقیدہ لوگوں کو سنا گیا حدیث. ایک آدمی جب خدا کی بارگاہ میں کمال درجہ حاصل کرتا ہے, متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, عبادت گزار ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, تو جانور ایک کو لے کے جاتا ہے. جب یہ اپنے آپ کو اپنے اندر سے جانور پن نکالتا ہے, اپنے اندر سے ایک جانور اس کے اندر ہے. جانور کو نکاح نہیں معلوم, اگر اسے بھی نکاح کے بغیر چل رہا ہے تو یہ بھی جانور ہے اس کے اندر. جانور کو ادھر ادھر منہ مار کے کھانے کی عادت ہوتی ہے. اگر منہ مار کے کھا رہا ہے تو جانور ہے اس کے اندر. ایک جانور وہ قربانی ہے, ایک جانور اس کی بھی قربانی ہے. حرام کھا رہا ہے, ادھر کی بھی کھا رہا ہے, ادھر کی بھی کھا رہا ہے, اس کی بھی کھا رہا ہے, اس کے تھیلے میں منہ ڈالا, اس کے مال میں ہاتھ ڈالا, وہ مال ڈالا, تو کیا ہے یہ اس کے اندر؟ اللہ نے جانور کی قربانی پیش کرنے کے لیے کہا ہے. اور آپ بھی جاندار ہیں, آپ کے اور ہمارے اندر بھی ایک جانور ہے. کون سی قربانی دینا پسند کرو گے؟ کون سی قربانی؟ منہ مارنے والی قربانی ڈالو گے, ادھر ادھر منہ ڈالو گے, نگاہیں بھٹکاؤ گے؟ جانور پن اندر سے نکال دو. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. قیامت کے دن کچھ لوگ جانور کی شکل میں, کتے کی صورت میں, سور کی صورت میں, بندر کی صورت میں, جانور مختلف جانوروں کی صورت میں اٹھیں گے. تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, بولے ہماری صورت جانوروں کی کیوں ہو گئی؟ بولے تم شکل انسان میں تھے مگر حقیقت میں تم جانور تھے. تو کسی کی قربانی دینا ہے, پہلے اندر جو جانور بیٹھا ہے اس کی قربانی دے دو. جانور قربان کرو گے تو ایک جنت میں جائے گا, اگر خود اپنے اندر کے جانور کو قربان کرو گے تو تم تو کیا پورے خاندان کو جنت میں لے کے چلے جاؤ گے. اپنی قربانی دو, اپنے آپ کو پیش کرو نگاہوں سے صاف, کانوں سے صاف, چغلی مت سنو, گالیاں گلوچ مت سنو, زبان کو صاف رکھو, پیار محبت پیش کرو. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اسلام نہیں سکھاتا, اسلام کچھ اور سکھاتا ہے. نگاہیں صاف رکھو, حلال روٹی روزی کھاؤ, جتنا زیادہ کثرت سے مسجد کو آ سکتے ہو بار بار آتے جاؤ. ختم, بیڑا پار ہو گیا. اندر کا جانور آپ کا مر جاتا ہے, اندر کا جانور ذبح ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے صاحب؟ جس جگہ وہ جانور کٹ گیا, 2 خون کے خطرے گرے تو گھر محفوظ, اور یہاں پر قدم درویش رد ہر بلا. جب اندر کا جانور ذبح ہو گیا, تم جس گھر میں قدم رکھو گے گھر سے بلا دور ہو جائے گی. قدم درویش رد ہر بلا. مومن کا قدم, درویش کا قدم جس گھر میں گرتا ہے وہ اس گھر سے تمام بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. اندر والے کو ذبح کر دو. جب تک تم اندر والے کو ذبح نہیں کرو گے, یہ رسمی قربانی سے کوئی آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کھانے کے لیے کبابہ مل سکتے ہیں, گوشت مل سکتا ہے, مگر اندر والا جب تک ذبح نہیں ہوگا آپ کے اندر وہ قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. دھیان دیجیے اپنی جانب, دھیان دیجیے اپنی جانب توجہ دیجیے. سب سے بد نصیب وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نظر انداز کر دے. سب سے بڑا بد نصیب ہے جو اپنے لیے نہیں ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, خو انفسکم واہلکم, ارے تم بھی دوزخ سے بچو, تمہارے اولاد کو بھی دوزخ سے بچاؤ, تمہاری بیویوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. اپنی زندگی کا رویہ بدل دو. قربانی یہی اعلان کر رہی ہے. اللہ رب قدیر ہم سب پر ایک توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ظاہر باطن روشن ہو جائے. میری باتیں اگر کچھ سخت ہیں تو اللہ اسے مجھے معاف فرمائے. میں کسی کی تنقید کرنے یا کسی کو دل کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. باتیں اچھی ہیں, اگر ہم تھوڑا بھی اس پر عمل کر لیں تو بہت آگے نکل جائیں گے.
صوفیاء کرام نے جس بات پر توجہ دیا وہ یہی دیا، میاں اپنے آپ کو پیش کرو. مال دینا بہت آسان ہے، جانور دینا بہت آسان ہے، مسجد بنا دینا بھی بہت آسان ہے. کون سا بڑا کام ہے؟ بڑا کام تو یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو پیش کر بولا. ہم سے ہم ہی کو مانگتا ہے ہمارا خدا، ہم کو دور رکھ کر سب ہمارے پاس کا اس کو دے رہے ہیں. ہم جب اس کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیں گے تو بیوہ پار ہو جائے گا. بڑا مقام ہے صاحب آپ کا ہمارا، بڑے بنیے، بڑے آدمی بنیے. نگاہ کی حفاظت کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے، حرام کا مت کھائیے. ارے نہیں یہ دنیا ایسی ہے ویسی چلتا، ایسی کرنا پڑتا، لپا ڈپی کرے تو آگے آتے. کئی کو آگے آتے ہیں آپ. یہ منحوس لوگوں کی نظر میں اچھے دکھنے کے اللہ کا دیدار کرنا ہے. یہ دنیا ارے کب تک، کتنے دن گزر چکے ہیں، گزر چکے ہیں. اب تو 100 سال جینے والے نہیں ہیں، پکی بات. 40 50 60 70 40 50 60 70 کے اندر نکل جا رہے ہیں. بناؤ اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کے اندر میٹھاس بھر دو تاکہ جب نکلو تو پریشان حالی میں نہیں، اطمینان کے ساتھ نکل سکو. دنیا میں جی اٹکاؤ گے تو پریشان ہو کر مر جاؤ گے. مال میں جی اٹکاؤ گے تو پریشان ہو کر مرو گے. لوگوں کے دل ستاؤ گے، لوگوں کو پریشان کرو گے، لوگوں کے پیچھے غیبت کھاؤ گے، لوگوں کی برائی کرو گے، برا بھلا بولو گے تو مرنے کے بعد پریشان ہو جاؤ گے، مرنے کے لیے تکلیف ہو جائیں گے. اچھی زندگی گزارو، کامیابی سے زندگی گزارو، زیادہ کے چکر میں مت جاؤ. یاد رکھ لو تھوڑے پہ جو راضی ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سیدھی سادی زندگی پر راضی ہو گیا، تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، سیدھے سادے مکان پر راضی ہو گیا، سیدھے سادے کھانے پر راضی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنتی ہے. سادگی پہ راضی ہو جاؤ بھائی. یہاں پہ آپ کا کچھ نہیں ہے. کیا ہے بول رہے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں محشر میں بھی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، محشر میں بھی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ تنہا ہیں. اگر آپ میں، آپ کے گھر والوں میں دینداری ہے، حقانیت ہے، احساس ہے، ایمان ہے تو یقین جانیے آپ یہاں بھی تنہا نہیں ہے اور محشر میں بھی تنہا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر دینداری نہیں، آپ کے گھرانے میں دینداری نہیں ہے تو آپ یہاں بھی تنہا ہیں، یہاں بھی آپ کسی کے نہیں ہیں اور محشر میں بھی آپ کسی کے نہیں ہیں. دینداری پر سب رشتے ہیں، دینداری نہیں ہے تو پھر کسی کا رشتہ کچھ کام دینے والا نہیں ہے. دینداری کو جگاؤ اپنے اندر، دینداری کو جگاؤ. محشر میں بھی خوش رہو گے، دنیا میں بھی خوش رہو گے. دنیا کیا بولے گی یہ مت سوچو، دنیا بولتے رہتی ہے. آخر بات آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، گفتگو ختم کر دوں. حالات بہت نازک چلے ہوئے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے قربانی کا جانور. یہ بہت اہم بات ہے. ہاں شاید کسی کو برا بھی لگے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میرے کو بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. قربانی کا ماحول چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ گائے پر تنازع چل رہا ہے، بلکہ قانون پاس ہو گیا، بل پاس ہو گیا، سب ہو گیا. وہ تو اپنی جگہ ہے جو حالات ہیں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو. کیا ہو؟ بولیے سب ایک آواز میں. قربانی کا جانور بے عیب ہو. جب اس پر تنازع کھڑا ہو گیا تو اب وہ عیب والا بن گیا. ماحول اور حالات اگر اسے بگڑ سکتے ہیں تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ عیب والا ہو گیا. حالات ایسے ہیں، آپ یاد رکھ لیجئے پوری دنیا مل کر بھی آپ کو اسلام پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے. کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. کرونا جیسے پیریڈ میں بھی آپ کو مسجد کو آنے کے لیے منع کیا گیا تھا، مجمع جمع کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا گیا. غور فرمائیے آپ. آج بھی آپ کو قربانی سے روکنے کے لیے کوئی مائکلال، کوئی حکومت، کوئی طاقت ایسی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو تم کو قربانی سے روکے. اب قربانی کرنا ہے تو اس جانوروں کی قربانی نہ کریں جس سے تنازع کھڑا ہو جائے. اور شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس حالت اور ماحول کو آپ بگاڑتے ہیں اس حالت سے آپ پرہیز کرو، کیونکہ اسلام میں فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اسلام میں فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. فتنہ پھیل سکتا، حالات خراب ہو سکتے، بگڑ سکتے، تو کیوں ایسے جانوروں کو آپ ہاتھ لگا دیں؟ آپ یہ مت سوچئے کہ حالات ایسے بگڑ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. آپ کو قربانی کرنا ہے، پوری کوشش کیجیے بکروں کی قربانی دیں. ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑا جانور ہو سب کو گوشت بانٹے، ایسا ضروری نہیں ہے. جس کو جتنا کھانا ہے کھا لینا، جس کو جتنا ملنا ہے مل جائے گا.
احتیاط کریے گائے کی قربانی سے، احتیاط کیجیے. میں کھلا طور پہ بول رہا ہوں، ہم کو یہاں پہ ہندوستان میں اس انداز میں رہنا ہے اس میں ہمارا دین کا بول بالا ہو جائے. آج ہم کو ہر طرف سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قربانی کا جانور گائے کی قربانی ہو جاتی ہے، مگر اب حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کو اور اچھی قربانی. گائے کا گوشت زیادہ بہتر ہے یا بکرے کا؟ بولیے. بکرے کا گوشت زیادہ بہتر ہے، زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ بکری کہتے ہیں 100 جھاڑوں کا چرتی ہے، ایک ہی جگہ ٹھہر کے نہیں کھاتی ہو، ہر پتا کھاتی ہے، تو اس کے گوشت میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کیا کہا گیا؟ قربانی کا جانور بہتر سے بہتر ہو تو سب سے بہتر جانور کون سا ہے؟ بکرا ہے. حضرت اسماعیل کو بازو ہٹا کر جنت سے جو لایا گیا وہ کیا لایا گیا؟ بکرا. بکرے کی قربانی یقین مانیے بہت فضیلت رکھتی ہے، کھانے میں بھی فضیلت ہے، کھانے میں مزیدار. قربانی دینا ہے نا، تھوڑے پیسے زیادہ خرچہ کر دو. 35,000 40,000 میں گائے لے رہے ہو، 80,000 لگا دو. اور گھر میں سب پر قربانی ضروری نہیں ہے. جو گھر میں بڑے ہیں جن کے حق میں ضروری ہے قربانی کرنا، جن پر واجب ہو چکی ہے، بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے. اس کا بھی نام لے رہے ہیں، اس کا بھی نام لے رہے ہیں، کیونکہ گائے سستے مل رہے، پورے کا نام ڈال دو. بکرے میں ڈالو، اب دیکھیں گے. بکرے لاؤ، سب کے نام سے کاٹو، دادا کے نام سے، پردادا کے نام سے، ان کے نام سے، ان کے نام سے، سب سے کاٹو. بہرحال پوری کوشش کیجئے کہ ہمارے ماحول میں حالات خراب نہ ہوں، کبھی حالات خراب نہ ہو. احتیاط برتیے، سب کے سب احتیاط برتیے. اللہ سے دعا کریے، اللہ ہم گائے بہت زمانے سے کھا چکے ہیں، مالک و مولا اب ہمیں تو بکرا کی قربانی اور بکرے کا گوشت تقسیم کرنے والا بنا دے. دیتا ہے وہ خدا، ایسا نہیں کہ نہیں دیتا. نہیں میں تجھے وہی پیسے دیتا تھا اب نہیں دوں گا، ایسا نہیں. اور دے گا خدا. دل کھول کر بکرا کھائیے اور بکرا کھلائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ برکت دیں گے. نیت کو دیکھا جاتا ہے وہاں. آپ پیسے بچانے کے چکر میں 7 حصوں کے چکر میں ایسا مت کریے. 7 بکرے لائیے آپ، اللہ اگر دیا ہے آپ کو تو. نہیں ہے 2 بکرے لے لیجیے، 1 بکرا لے لیجیے. گھر میں جو ذمہ دار ہیں، کمانے والے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، سب پر قربانی واجب نہیں ہے. بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ. برائے مہربانی ماحول اور حالات کو بگاڑی مت. کہتے ہیں قربانی کا جانور بے عیب ہو، قربانی کا جانور بے عیب ہو. اگر کوئی آپ کو اب اس میں عیب لگا رہا ہے تو آپ احتیاط کرنا چاہیے نا. حکومت کے خلاف ورزی کرنا اسلام نہیں سکھاتا، یاد رکھ لو یہ بات. ارے نہیں ان کی حکومت انوچ کرتے، ایسا نہیں. حکومت کی خلاف ورزی کرنا اسلام نہیں سکھاتا. اسلام میں پہلا فرض یہ ہے کہ تم جہاں تک اس کا فساد اور فتنہ نہ پھیلاؤ، حالات خراب مت کرو. اس کے بدل دوسرے جانور کی قربانی کرو، قربانی قبول ہو جائے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو بے عیب قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، بکروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. خوب تیرے بندوں کو کھلانے پلانے خرچہ کرنے کی ہم سب کو طاقت عطا فرما. رب قدیر ہمیں کنجوسی سے محفوظ فرما، بخالت سے محفوظ فرما. مولا ہمیں دریا دلی عطا فرما. مولا ہمارے دلوں میں مال کی محبت کو نکال دے. مالک مولا انسانیت کی محبت ہمیں عطا فرما. رب قدیر ہم سب کو تیری بارگاہ میں پیارے پیارے خوبصورت بکری قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا حالات جو بگڑے ہوئے ہیں رب قدیر تو اپنے فضل کی ایک نظر ڈال دے، سب میں بھائی چار کی پیار محبت عطا فرما دے. رب قدیر اپنا پن، احساس، ہمدردی، خودداری عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق النور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.